ہمارے ہاں نا معاشرے کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آہستہ آہستہ زور پکڑتی جا رہی ہیں. ان میں سے ایک چیز ہے خود غرضی، خود پسندی، اپنی ذات اور اپنی سوچ کے دائرے میں بند رہنا. وہ اقبال نے جو کہا تھا نا، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں پر مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. میں نے دیکھا ہے ہماری اپنی جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں بن جاتی ہیں وہ اپنے اپنے خول میں بند ہو جاتی ہیں. انہیں خیر اپنے پاس نظر آتی ہے، جو پیچھے لگے ہوتے ہیں ان میں نظر آتی ہے، نہ ادھر نظر آتی ہے معاذ اللہ اور نہ ادھر. خود غرضی، خود پسندی، اپنی ذات کے دائرے میں بند رہنا محدود کر دیتا ہے انسان کو. خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. اور پھر اس کا لوگوں نے ایک اور ترجمہ کر لیا ہے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، اپنی طبیعت کو لگانے کے لیے ایک اور ترجمہ کر لیا. وہ ترجمہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں کسی کے ذاتی معاملات میں دخل نہیں دیتا. ذاتی معاملات میں دخل دینا اور ہے، اور کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنا اور ہے. کسی شخص کے ذاتی معاملات میں دخل دینا اور ہے، اور گرتے ہوئے کا ہاتھ تھامنا اور ہے. اب لوگوں نے پتہ کیا کیا؟ یہ دخل نہیں دیتا، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کوئی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کا ذاتی معاملہ ہے، وہ میرا معاملہ نہیں ہے. کوئی آدمی دکھوں میں گھیر گیا ہے تو کہتے ہیں وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے. اب ذاتی معاملے کا یہ ترجمہ کیا لوگوں نے. میرے رسول کریم علیہ السلام نے دین کو اتنا کھول کر بیان کیا، اتنا کھول کر بیان کیا. مسلم شریف کی یہ حدیث شاید اس درجے کی بات دوسری کہیں مل ہی نہیں سکتی. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن رب کریم ایک بندے سے فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے روٹی کیوں نہیں دی؟ اللہ فرمائے گا میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو تیمارداری کرنے نہیں آیا. بندہ عرض کرے گا مولا تو کھانے سے، پہننے سے، پینے سے، بیمار ہونے سے بے نیاز ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ تو رب کریم فرمائے گا وہ تیرے پڑوس میں جو میرا بندہ بیمار تھا، وہ جو بھوکا اور پیاسا تھا، تو بس تجھے سمجھ ہی نہیں آئی. اتنے بڑے لفظ آپ کو حدیث میں دوسرے، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا. جب آپ کسی کے ذاتی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں تو آپ کو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، لیکن نیکی ہوتی تب ہے جب آپ پریشان ہوتے ہیں. جب آپ کسی کا ذاتی معاملہ لیتے ہیں نا، ہمارے یہاں پتہ کیا حال ہے؟ وہ پیر صاحب باقی تو ہر معاملے میں مرید سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ میرے ہر معاملے میں دخل اندازی کرے. یعنی میں اگر روڈ پہ نکلوں تو استقبال بھی کرے، اور میں چندے کا اعلان کروں تو چندہ بھی دے، میری جماعت کو بھی آگے بڑھائے. لیکن اس کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر اس کا ذاتی ہے. جو لوگ آپ کے دائیں بائیں ہوتے ہیں نا، آپ کے خدمت گزار ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، ان کے اگر اوپر غربت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو وہ ان کا ذاتی معاملہ نہیں. میرے نبی پاک نے اسے ذاتی معاملہ نہیں کہا. حضرت ربیعہ بن کعب کی وہ حدیث تو سارے لوگ سناتے ہیں کہ وضو کرایا کرتے تھے تو نبی پاک نے فرمایا کچھ مانگ لے. انہوں نے جنت میں نبی پاک کا پڑوس ہی مانگ لیا، یہ بخاری میں موجود ہے. لیکن وہ والی حدیث بھی پڑھو کہ جب نبی پاک نے انہیں کہا کہ ربیعہ تو مجھے وضو کراتا رہتا، شادی کیوں نہیں کرتا؟ حضور نے نہیں فرمایا کہ اس کا ذاتی معاملہ میں شادی کراؤں گا، میں اس کام میں کیوں آؤں گا، شادی کیوں نہیں کرتا؟ فرض کی حضور کوئی کاروبار نہیں، کوئی معاملہ نہیں، کوئی رنگ روپ نہیں، اور آپ کی خدمت سے بھی رک جاؤں گا. کہتے ہیں حضور خاموش ہو گئے. اگلے دن پھر پوچھا نکاح کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا حضور نہ کاروبار ہے، نہ گھر ہے، نہ مکان ہے، نہ رنگ روپ ہے، کون رشتہ دے گا؟ جب میں یہ کہہ کے باہر نکلا نا حضور خاموش ہو گئے، تو میرے دل میں خیال آیا ربیعہ تو بحث کیوں کرتا ہے؟ اور ان کو بتاتا ہے جنہیں اللہ نے سارا کچھ ہی عطا فرمایا ہوا ہے. حضور کہتے ہیں شادی کیوں نہیں کرتا؟ تو چپ کر کے کہہ دے محبوبہ جیسے دل کرتا ہے ویسے کر دے، تو آگے سے دلیلیں دیتا پھرتا ہے. یہ بھی کو بات ہوئی. فرماتے ہیں اگلے دن میں نے ارادہ کر لیا، حضور نے اگر آج کہا تو کہہ دینا یا رسول اللہ جیسے دل ہو کرے. میں نے وضو کرایا، میرا خیال تھا حضور یہاں روک کے کہیں گے، یہاں روک کے کہیں گے، پر حضور نے آج بات ہی کوئی نہ کی. میں دیر تک سوچتا رہا یہاں کہیں گے، یہاں کہیں گے، پر آج حضور نے بات ہی نہ کی. میں پچھتا رہا تھا کہ 2 دن موقع ملا میں نے ضائع کر دیا. فرماتے ہیں وضو پورا کرا کے جب میں باہر نکلا، دروازے تک پہنچا تو محبوب نے آواز دی. بات سن میں ٹھہر گیا. فرمایا شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں میرا تو دل پھولوں کی طرح کھل اٹھا. میں نے کہا یا رسول اللہ جیسے دل کرتا ہے کرا دے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلاں قبیلے کے سردار کے پاس جاؤ، اسے کہا اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دے. کہتے میں گیا، تھوڑی دیر کے لیے توقف کیا انہوں نے، لیکن پھر وہ راضی ہو گئے. میں واپس آیا، سنو یہ جی اس کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن نبی پاک نے دیکھا کہ اس کو ضرورت ہے میری، اس کا نکاح نہیں ہو رہا، گھر نہیں آباد ہو رہا، تو حضور نے پورا کردار ادا کیا. میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حارثہ بن نعمان کو بلایا. فرمایا تیرا ایک مکان خالی ہے؟ کہ یا رسول اللہ ہاں. فرمایا یہ میرے ربیعہ کو دے دے.
اس میں رہا کرے گا، دلہن کو لائے گا۔ حضرت بریدہ اسلمی کو بلایا، فرمایا کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا چاہیے۔ یا رسول اللہ کس لیے؟ فرمایا میرے اس غلام نے اپنی بیوی کو حق مہر دینا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کو بلایا، تیسرے صحابی، فرمایا ایک مینڈے کا بندوبست تو نے کر کے دینا ہے۔ حضور کس لیے؟ فرمایا میں نے اپنے غلام کا ولیمہ کرنا ہے، بکرے کا بندوبست کر۔ ساری تیاریاں کر کے دی۔ حضرت ربیہ کہتے ہیں جب میں دلہن بیاہ کے گھر لایا تو میرے دوست یار رشتہ دار مبارک دینے آئے، کہنے لگے تیری کیا بات ہے، شادی بھی اعلیٰ خاندان، ولیمہ بھی، اور کھجور کی گٹھلی کے برابر حق مہر بھی۔ تو حضرت ربیہ رو پڑے، فرمانے لگے میں تو کالا کلوٹا حبشی غلام تھا، سلام بھی کوئی نہیں لیتا تھا، مجھے مبارک نہ دو، میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھو۔ یہ سارا حضور کا کرم ہے۔ کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے، سارا دن تیرے ساتھ رہتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، تیری نوکری کرتا ہے، تو نے کبھی پلٹ کے دیکھا ہی نہیں، تو نے کبھی اشک شوئی نہیں کی، تو نے اتنا ٹائم ہی نہیں دیا کہ تیرے کندھے پہ سر رکھ کے رو سکے، تیری توجہ ہی نہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام دائیں بائیں والوں آگے پیچھے والوں کا خیال رکھتے، جہاں جس کو ضرورت ہوتی حضور اس کی ضرورت میں پہنچتے، اشک شوئی کرتے، نبی پاک پیار کرتے۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں آگے پیچھے خیال رکھتے، کس کو کس وقت کس انداز میں کتنی حاجت ہے۔ حضرت مقداد حضور کے غلام ہیں، وہ کہتے ہیں میں تھا اور میرے ساتھ دو صحابہ اور تھے، ہمیں بھوک لگ گئی، مدینے میں نہ کچھ قحط کا سما تھا، کئی دنوں سے بارش نہیں ہوئی تھی، فصلیں نہیں پکی تھی۔ فرماتے ہیں بھوک نے بڑا ستایا۔ ہمارا یہ طریقہ تھا کہ جب ہمیں شدید بھوک لگتی تھی تو ہم کسی صحابی سے کوئی مسئلہ شرعی مسئلہ دریافت کرتے تھے۔ یہ اب جا کے ہر قاری صاحب پہ ہر امام صاحب پہ فیٹ نہ کر دینا بات، آپ باتیں سنتے ہیں پھر ترجمے اپنی مرضی کے کرتے ہیں، جا کے ہر مولوی صاحب پہ فیٹ نہ کر دینا۔ کہتے جب مسئلہ پوچھتے تھے نا کسی صحابی سے تو پہلے روٹی کھلاتا تھا پھر مسئلہ بتاتا تھا۔ اب میں پہلا وضاحت کر لی یہ گل بھی آپ، اس لیے میں نے اگلی بات بعد میں کی ہے، کیونکہ آپ نے اسی حساب سے روٹی کھلانی ہے نا جس حساب سے اپنے امام کو تنخواہ دیتے ہو، اسی حساب سے روٹی کھانی ہے نا اس بیچارے نے۔ تو فرمانے لگے کہ جب نہ ہم کسی شخص سے کسی صحابی سے مسئلہ پوچھتے نا تو پہلے وہ، اس لیے یہ جو آستانوں پہ لنگر ہوتا ہے، یہ جو بزرگان دین خانقاہوں پہ لنگر رکھتے ہیں، یہ صحابہ کا طریقہ ہے کہ جس کو دین بتایا جاتا تھا اسے پھر لنگر بھی کھلایا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، بھئی یہ رسول اللہ کی سنت ہے، صلی اللہ پڑھیے درود صلی اللہ، چلے جنہوں نے پہلے نہیں پڑھا وہ بھی شامل ہو جائے، پڑھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں اس دن بڑی بھوک لگی، تین دوست تھے ہم، تین صحابہ تھے، ہم نے حضرت ابوبکر صدیق کو گلی میں کھڑا کر لیا۔ سب صحابہ کے حالات کچھ نہ کچھ ان دنوں میں نا ٹائٹ تھے، کمزوری تھی، چونکہ فصلیں نہیں تھی، بارشیں نہیں تھی۔ ابو بکر ایک مسئلہ پوچھنا ہے، کہتے کھڑے کھڑے جناب صدیق اکبر نے کہا پوچھو، پہلے روٹی بھی ساتھ پوچھتے تھے، کہنے لگے چلو پوچھو، کہتے مسئلہ پوچھا اور بتا کے رخصت ہو گئے۔ پھر ہم نے حضرت عمر سے پوچھا، انہوں نے بھی سوال کا جواب دیا پر کھانا نہ پوچھا۔ پھر دو تین اور لوگوں کو ہم نے ٹٹولا، لیکن اس دن سب نے مسئلہ ہی بتایا، روٹی نہیں پوچھی۔ حضرت مقداد کہتے ہیں ہم نے پروگرام بنایا حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے مسئلہ پوچھنے کا، تو میرے ساتھ والے دونوں کہنے لگے بس کر، بڑے آزما لیے، اب چل سیدھا دروازہ رسول پہ چلے۔ اب مسئلہ پوچھنا ہے تو ان سے پوچھنا ہے جن سے سن کے ساری دنیا مسئلے بتاتی ہے، انہی سے پوچھتے ہیں، ڈائریکٹ چلتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم آئے مسجد نبی میں، حضور بیٹھے تھے، حضرت مقداد کہتے ہیں ہماری بکریوں کے تھنوں میں دودھ خشک ہو گیا تھا، حضور تشریف فرما تھے، السلام لی، دست بوسی کی، اتحیات میں بیٹھ گئے، حضور ایک مسئلہ پوچھنا تو حضور مسکرائے، فرمانے لگے لگتا ہے بھوک لگ رہی ہے تم تینوں کو، مجھے مسئلے کی سمجھ آ گئی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے یا رسول اللہ بڑی۔ فرمایا میری 4 بکریاں ہیں اور اللہ نے فضل کیا، قحط میں بھی ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ فرمایا جاؤ، 3 تم ہو 4تھا میں ہوں، اس طرح کرنا، 3 بکریوں کا دودھ تم پی لینا، 1 کا میرے لیے لے آنا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم پی آئے، تو حضور نے فرمایا رکو، جب تک تمہارا دل کرے میرے مہمان بن سکتے ہو۔ فرماتے ہیں ہم 3 دن نبی پاک کے مہمان رہے، صبح شام 4 بکریوں کا دودھ ہوتے، 3 کا پی لیتے، 1 پیالہ حضور کے لیے رکھ لیتے۔ فرماتے ہیں تیسرا دن آیا نا، حضرت مقداد کہتے ہیں وہ تو سو گئے دودھ پی کے، پر وہ جو نبی پاک کے لیے پڑا تھا نا، میری بار بار توجہ اس کی طرف جاتی، بار بار میرے اندر سے آواز آتی کہ حضور کو تو بڑی خدمت کرتے ہیں صحابہ، تو حضور نے تو شاید کچھ اور کھا لیا تو پی نہ لوں، پی نہ لوں۔ کہتے کئی دفعہ میں نے روکا پر میں نہ ہی اپنے آپ کو روک سکا، میں پی گیا حضور کے حصے کا بھی دودھ۔ جب میں پی گیا وہ دودھ، کہتے اب پینے کے بعد جو پریشانی ہوئی وہ زیادہ تھی، دل میں خیال آیا اگر حضور ناراض ہو گئے
کہ بھئی تمہیں تمہارے حصے کا دودھ دیا تھا اور مسلسل 3 دن سے مل رہا ہے، پھر کیوں پیا؟ اور حضور ناراض ہو گئے، تو گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا، فرمانے لگے اسی پریشانی میں تھا کہ حضور آ گئے، اب تو میرا وجود کانپنے لگا۔ سرکار سیدھے اس پیالے کی جانب گئے جس میں دودھ ہوتا تھا، فرماتے ہیں نبی پاک نے نہ اٹھایا کپڑا، اٹھایا برتن، دودھ نہیں تھا۔ حضور نے پوچھا نہیں کون پی گیا، بلکہ نبی پاک نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، یا اللہ جو مجھے کھلائے تو اسے کھلا، جو مجھے پلائے تو اسے پلا۔ حضرت مقداد کہتے ہیں میں نے کہا اوہو یہ تو بڑی قیمتی دعا مل رہی ہے، بکریاں میری جو بکریاں تھیں وہ تو پہلے نہیں دودھ دے رہی، تھنوں میں دودھ خشک ہے، اور اتنی بڑی دعا کہ جو کھلائے اسے کھلا، جو پلائے اسے پلا۔ نبی کریم علیہ السلام کی دعا سنی تو کہتا میں بستر کے اندر منہ دیا ہوا تھا، جھٹ سے میں نے کپڑا اتارا، چھری پکڑی اور اپنے باڑے میں چلا گیا کہ ایک بکری ذبح کر کے لاتا ہوں، حضور کو کھلاتا ہوں تاکہ یہ دعا مجھے مل جائے کہ یا اللہ جو مجھے کھلائے تو اسے کھلا۔ فرماتے ہیں میں بکریوں کے باڑے میں گیا، جن بکریوں کو کئی دن ہو گئے تھے دودھ نہیں دیا تھا، جیسے میں نے چراغ جلایا میں حیران ہو گیا کہ سب کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے۔ کہتے میں نے 3-4 بکریوں کا دودھ دھویا، برتن میں بھرا، محبوب کی بارگاہ میں لایا۔ کہتے حضور نے خوش ہو کے پیا، جب پی لیا نا نبی کریم نے تو حضور فرمانے لگے چل میں نے تیرا لایا پی لیا، اب یہ بتا میرا کس نے دیا تھا؟ اب وہ والی بات کرنا جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، ان کے خطبے کی ہیبت پہ کروڑوں درود، ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھ۔ فرمایا بتا میرے والا کس نے پیا؟ کہا یا رسول اللہ بڑا روکا اپنے آپ کو، پر محبوب آپ کی بکریوں کے دودھ کی لذت ہی کیا ہے، حضور نہیں روک سکا۔ تو محبوب کریم فرمانے لگے اچھا اکیلے پی گئے ہو، جا پھر دودھ بھی تو میرا پی گیا ہے، اور میں تیرے لیے پھر دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس نے مجھے پلایا تو اسے پلا، اس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا۔ نبی کریم ہر شخص کا خیال رکھتے، جو بھوکا ہوتا، جو پیاسا ہوتا، جو کمزور ہوتا، تھوڑا تھوڑا دائیں بائیں دیکھ، یہ حضور کی سیرت کا بہت بڑا پہلو ہے، تھوڑا تھوڑا دائیں بائیں آگے پیچھے ضرور دے۔ یقیناً جب آپ کسی کے کام آتے ہیں تو آپ کو آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، یقیناً۔ میں نے اپنے دور میں یہ منظر دیکھا ہے، اگر آپ ہاتھ پھیلا رہے ہیں تو آپ مانگنے والے ہیں، اور اگر آپ ہاتھ نہیں پھیلا رہے تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی تو چکر ہوگا۔ اگر آپ سوال نہیں کر رہے تو پھر لوگ کہتے ہیں کوئی تو ایسا کھاتا ہوگا جہاں سے دولت، یعنی کوئی ایسی سمت نہیں جہاں آپ محفوظ رہ سکیں۔ آپ کو دونوں جانب سے لوگ گھیریں گے، دونوں جانب سے۔ جب آپ کسی کے کام آئیں گے، جب آپ کسی تک پہنچیں گے، جب آپ کسی کو، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے، میں ساری حفظ ما تقدم کے طور پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ نے کسی شخص کی مدد کر دی نا، آپ نے مدد کی تو وہ بھی کئی دفعہ بدگمان ہوتا ہے کہ اس کے پاس بڑا کچھ تھا تبھی تو مدد کی نا اس نے، حالانکہ آپ نے ان باتوں پہ غور نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں آئیں گی، کیونکہ اگر کسی شخص کی بری عادت کی وجہ سے آپ اپنی اچھی چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کا نقصان ہوگا، اس کا نقصان۔ نبی پاک کے اخلاق یہی ہے کہ سامنے والا جو مرضی کرے، ہم نے وہ کرنا جس کا درس ہمارے نبی نے ہمیں دیا ہے، ہم نے وہ کام